بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق لاہور کینٹ پبلک ہائی اسکول سے ہے۔ میں کلاس 10 کو اسلامیات پڑھاتا ہوں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کے بارے میں جو ہے آپ کو اس کے اہم جو مضامین ہیں اس کو، اور یہ جو سورت ہے اس کے کیا معنی ہیں، اس کا نزول کیا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورۃ الاحزاب قرآن پاک کے 21ویں پارے میں ہے، اور جو 10th کلاس کی نصابی کتاب ہے اس میں پیج 29 پر ہے۔ ایک اس میں یعنی جو ابتدائی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تلقین کی ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین اور کفار کا کہنا نہ مانیے، آپ پر ہم جو وحی اور پیغام بھیجتے ہیں آپ اس پر عمل کرتے رہے اور آپ ہم پہ بھروسہ رکھیے۔ اور اس سورۃ الاحزاب میں ایک اہم بات جو ہے، ایک رسم پہلے سے جو چلی آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، تو اس رسم کو بھی ختم کیا گیا۔ اس میں بتایا کہ جو لوگ دوسروں سے بچے لے کر پال لیتے ہیں تو ان بچوں کو ان کے والدین کا نام دینا چاہیے۔ اگر ان کے والدین کا نام معلوم نہیں ہے تو وہ پھر تمہارے دوست ہیں اور بھائی ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس میں اہل ایمان کی جو ہے جنگ کے وقت کیسے مدد ہوئی، یہ سورۃ الاحزاب سے ظاہر ہے۔ احزاب اصل میں حزب کا، احزاب حزب سے نکلا ہے۔ حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ، کیونکہ مدینے پر بہت سے گروہوں نے مل کر حملہ کیا تھا، اور اس دوران ایک خندق بھی کھودی گئی تھی بچاؤ کے لیے، کیونکہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ پھر صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ایران میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں۔ پھر یہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی۔ اصل کیا تھا، اس سے مراد حفاظت تھی۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آزمائش کی گھڑیوں میں ایمان والے جو ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جو منافقین اور کافر ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں بتایا کہ ایمان والے جو تھے ان حالات میں ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی، اور انہوں نے جب یہ حالات آئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا، اور انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اور منافقین جو تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اور اسی صورت میں بتایا گیا المعوقین کے بارے میں۔ المعوقین وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو یعنی جو روکا کرتے تھے کہ بھئی تم جہاد پہ نہ جانا، تم جہاد پہ جاؤ گے تو تمہاری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، نقصان ہو جائے گا۔ اس وقت بھی منافع، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس راز کو افشا کیا اور بتایا کہ یہ جو المعوقین ہیں یہ اپنے بھائیوں کو بھی روکتے ہیں، تمہیں بھی روکتے ہیں۔ بس جب ان کو کوئی پریشانی ہے، مصیبت آتی ہے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ پریشانی مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر یہ جو آپ کے بارے میں بخل بھی کرتے ہیں، پھر آپ پر زبان درازی بھی کرتے ہیں، اور پھر سارے اپنے ہیلے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں سورہ احزاب میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہر معاملے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اپنا امام بنائیں۔ 24 گھنٹوں میں کھانا پینا سونا جو بھی کام ہے، شادی ہے اور اس کے علاوہ مرگ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلیں گے۔ اس ضابطے میں ہی کامیابی اللہ نے رکھی، اور قیامت تک ہی اللہ نے ضابطہ مقرر کر دیا۔ اور اسی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جذبات کے بارے میں بتایا کہ جنگ کے دوران صحابہ جو تھے بڑھ چڑھ کر شامل تھے، اور یہ صحابہ وہ لوگ ہیں، یہ تو انتظار میں ہیں
کہ کب جو ہے وہ وقت آئے اور ہم اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو کچھ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کچھ لوگ جو ہے اس انتظار میں ہے کہ وہ وعدہ کب آئے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کہ تمہیں کسی موقع پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر مشکل پریشانی میں وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں چاہیے اس کی طرف رجوع کرو۔ اور اسی سورۃ الاحزاب میں ایک اہم مضمون یہ بتایا، کیونکہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو امت کی مائیں ہیں اور امت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے، اس لیے ان کا ایسا ہونا جو پوری انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان کی تربیت فرمائی۔ جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اور ان کی ازواج مدینے میں آ گئیں، اب مدینے میں جو عورتیں تھیں ان کا ایک اپنا رواج تھا پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہاں کے جو مرد تھے وہ عورتوں کی ہر بات کو ماننے والے تھے۔ تو اب یہ تھوڑا عرصہ یہ مکہ والی بھی وہاں رہی تو وہی رنگ ان پہ بھی چڑھ گیا۔ پھر انہوں نے دنیا کے بارے میں یعنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطالبہ کیا تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان عورتوں سے کہہ دو اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رہنا چاہتی تو پھر ان کو کچھ دے دوا کر فارغ کر دو، اور اگر یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں جس طرح سے حالات آئیں اس کو برداشت کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر دے گا۔ اور انہی آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ ازواج مطہرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کا کیا ادب و احترام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے آداب بتائے کہ کیسے جانا، اس میں فرمایا کہ ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کسی اجنبی سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، جب کوئی چیز وغیرہ لینی ہو تو پردے میں لو، اور یعنی تم سب کے لیے ایک مثال ہو، تم ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ گی جس سے کہ امت کے لیے جو ہے وہ غلط مثال بن جائے، تمہیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کے چلنا ہے۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہیں، یہ ایسے گھرانے ہیں جہاں وحی اترتی تھی، اللہ کا قرآن اترتا تھا، ان حجرات میں اور دنیا بھر کے جتنے گھر ہیں وہ ساروں سے یہ جو حجرات ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ سورہ حجرات میں بھی ان کی تعریف کی گئی ہے، اور اسی میں جو ہے مسلمان عورتوں کی تعریف بیان کی گئی، مردوں کی تعریف بیان کی گئی کہ مسلمان مرد کون ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ وہ سچ بولتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے پہ یہ جو ہے اپنی ہمت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور یعنی کسی معاملے میں بھی جب کوئی پریشانی تکلیف میں ہوتا ہے تو فوراً ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری مسلمان مردوں اور عورتوں کی صفات اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو اگر ہم بھی دیکھیں کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو ہم ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں جو ہے سب سے اہم بات ہے کہ یہ بھی بتائی گئی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کوئی فیصلہ کر دیں تو اہل ایمان کو اس پر اپنا فیصلہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر وہ ایسا ہے کہ بھٹک جائیں گے اپنے راستے سے، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ آیت اس لیے اس کا نزول ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو تھے، انہوں نے جس وقت اپنے رشتے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی جو تھی زینب، ان کے لیے اس کا رشتہ جو ہے وہ مانگا ان کے گھر والوں سے۔ تو اس کے بھائی وغیرہ جو تھے انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت پھر یہ جو تھی یہ آیت اتری کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں تو تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اس میں اپنی کوئی مرضی چلاؤ۔ یعنی اس میں حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن زینب کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ بات آگے نہ بن سکی دونوں میں، پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو پھر آپ نے وہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جو ہے اس کا جو
باپ جس نے اس کو لے کے پالا ہوتا تھا پہلے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، آپ نے جو ہے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر کے اس غلط رسم کو ختم کیا۔ اسی طرح اگلی آیات میں ہے، یہاں پر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب بیان کیا اور اللہ کا ذکر کرنے کی اہمیت بتائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو صبح شام یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو، اور وہ اللہ تو ایسا ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور تم پہ اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ اور اس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی خوشخبریاں سناتے تھے، جتنا بھی جنت کے بارے میں بتایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جہنم سے ڈرایا کہ آپ کو ہم نے بشیر نذیر بنا کر اور داعین اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ آپ نے جو ہے سب سے پہلا بھی خطبہ آپ کا یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے بارے میں بتایا۔ اور پھر یہ بھی اس میں بتایا ان آیات میں طلاق کا ایک خاص حکم بیان ہوا ہے جس کو بڑی توجہ سے ہمیں سننا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر جب نکاح ہو اور میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو، یعنی جو میاں ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا یا چھوتا بھی نہیں ہے، تو اب اگر ان دونوں کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو عورت کے اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے عدت کرے، بلکہ اس کو چاہیے مرد کو کہ وہ اس عورت کو کچھ دے دلا کر خوشی خوشی اس کو رخصت کر دے۔ اور اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے آپ کے لیے خصوصی کچھ ضوابط مقرر فرمائے ہیں کہ جو یعنی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ آپ کی وہ ازواج جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا وہ آپ کی زوجیت میں ہیں، اسی طرح آپ کی لونڈیاں ہیں، آپ کے جو ہے چچا کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، پھر خالاؤں کی بیٹیاں، یہ جو ہے اگر آپ سے نکاح کرنا چاہے آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ حکم صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو یہ جو صورت تھی اس میں جو ہے یعنی بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو جو ہے اچھی طرح سمجھ کے، ترجمہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو بھی پڑھیں بھی، یاد بھی کریں، تاکہ جو ہے پیپر میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہو اور اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں علم حاصل ہو اور ہم جو ہے جہالت میں وقت نہ گزار رہے ہو بلکہ روشنی میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق